اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 پڑھیں گے۔ آج ہم صفحہ 8 اشارہ ڈی۔ ہم نے مصحف سے QC 2 سے پڑھنا شروع کیا، اس میں ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد البقرہ شروع کی، جس میں ہم نے ہدایت دی گئی متقین، کافرین، منافقین کو، تو ان کا آگے سے کیا رسپانس ہوا اس کا بیان پڑھا۔ پھر ہم نے دعوت القرآن کا بیان پڑھا، اور 5ویں صفحے پہ ہم نے آدم علیہ السلام جو پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی تھی کہ 5 صفحات ہم نے QC 2 میں پڑھے۔ اب اگلے 5 صفحات 6 سے 10 ہم QC 3 میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم صفحہ نمبر 8 کا آخری اشارہ یعنی ہم 8واں صفحہ آج انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور ان تمام صفحات میں جو QC 3 میں ہم پڑھ رہے ہیں، بنی اسرائیل جو ایک بہت بڑی قوم تھی جس کو ہدایت دی گئی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، ہم اس کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے ہر صفحہ کو 4 اشاروں میں تقسیم کر لیا ہے، تو اس طرح سے ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ سارے جو صفحات ہیں وہ ان کو ہم پیش کر سکتے ہیں، اور ہمیں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، ہمیں ایک دم سے پتہ چل جاتا ہے کہ صفحات کے مضامین کیا ہیں، اور اگر یاد کرنا ہو، حفظ کرنا ہو، تو اس میں بھی بہت ہی مدد ملتی ہے۔ تو ہم کوئکلی جو ہے صفحہ نمبر 6 اور 7 اور ایون 8 کے بھی ہم چیف سسٹر نسیم کروائیے، صفحہ نمبر 6 کے اشارات کروائیے۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اور شارٹ ہے، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ شاباش جی۔ اب اور کس کا ہاتھ ہے؟ جی عظمیٰ شاہد، آپ صفحہ نمبر 7 کے اشارات کروا لیجیے۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40 بچڑا دکھاؤ اللہ کو۔ تو ان دونوں صفحات کے اب ہم صفحہ نمبر 8۔ پھر یہ کہ یہ جو اشارات ہیں ہم اگر اس یا تو ویسے ہی یاد کر لیں، میں تو ایسے ہی فرعون 40 بچڑا دکھاؤ اللہ کو، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، یا ہم ایک جملہ بھی بنا سکتے ہیں ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کرے نیک کام اس دن کے لیے۔ یہ 6 صفحے کا بنا لیا۔ 7ویں کا یوں بھی بنا سکتے ہیں، فرعون 40 راتیں بچھڑے کی عبادت اور اللہ کو دکھاؤ والے مطالبہ کو یاد رکھیں۔ اس سے یاد رکھنا چاہیں گے ایسے ہی، ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ ایزی یاد ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے، کچھ لوگ جملے سے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اب الحمدللہ ہم 8ویں صفحے پہ ہیں۔ 8ویں صفحے کے اشارات تھے بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ تو آج ہم چوتھا اشارہ یعنی سزا کے متعلق پڑھیں۔ جی 8ویں صفحے کے اشارات بھی کوئی دہرا دیں۔ کروا دیجیے جی، اسما شاکر آپ کروا دیں۔ شازیہ نے ہاتھ کیا جی، شازیہ عامر جی آپ کروائیے۔ شازیہ جی، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ شارٹ ہے، بستی، پانی، کھانے، سزا۔ اب ہم 8ویں صفحے کو بھی انشاءاللہ آج مکمل کر لیں گے۔ آخری چوتھا اشارہ ہے سزا۔ سسٹر نے یہ کرا دیا، بستی، پانی، کھانا، سزا، ان کو یاد کرنا کافی آسان۔ الحمدللہ ہم نے اشارات دیکھ لیا، اب ہم اس کا تعارف لیتے ہیں چوتھے اشارے کا۔ پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کا آگے سے ان کا رویہ، ان کا رد عمل کیا ہے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کا اشارہ ہے سزا۔ تو اس پہ اسباق 3 اسباق ہیں۔ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی۔ یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، پیغمبروں کو قتل کرتے، اور ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ بلا وجہ تو کسی کو سزا نہیں دیتے۔ جب یہ بالکل حد سے ہی بڑھ گئے، نافرمانی بھی کی اور اپنی جو ہے حد سے بڑھ گئے ہر چیز میں،
غلط کاموں میں تو پھر ان کو سزا دی گئی. جی تلاوت کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ کھڑا کیجیے. جی تلاوت کون کرے گا؟ عظمیٰ شاید کریں گے. جی کیجیے سسٹر. جی سسٹر عظمیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. بہت اچھی آپ نے تلاوت کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے ہمارے لیے نئے الفاظ ہیں. پہلی لائن میں کوئی نہیں, دوسری میں 3 ہے, چوتھی میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں, اور آخری میں 2 نئے لفظ ہیں. تو ہم ان کو جب فکروں میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں بہتر سمجھ آ جاتی ہے اور ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چل اس سے پہلے ہم ان کی پہچان کر لیتے, پھر ہم ان کو دہرا لیں گے. واو کا مطلب تو سب کو آتا ہے. اور ڈارابا کا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا. اب یہ دورے پر یہ کون سا صحیح لگ رہا ہے آپ؟ مونس. اور اس میں کہ ایک اور بھی بات ہے, مجھول. ہم نے پڑھا تھا ماضی میں, ورنہ تو زبر آتی ہے نا, تو مجھول اور مونس. ویری گڈ. اور ڈال دی گئی اس کا معنی آتا. ٹھیک ہے. علیہم حرف اور 2 میں کریں گے حرف جر, اللہ اور ہم ضمیر ہے. ٹھیک ہے. ذلت بھی ہم استعمال کرتے ہیں, ذلت. ٹھیک ہے. اور الف کا تو یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. والمسکن اس میں بھی الف لام لگا, اور مسکینی, یہ مسکینی مکی ان کے اوپر ڈال دی گئی تھی. بہا کو لگ رہا ہے, لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ کون سا صیغہ آپ کو لگ رہا ہے؟ جمع, ماضی جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک. ہم اس کا انشاءاللہ کبھی 6 چابیاں کریں گے. 2 ٹکڑے کریں گے, بی اور غضب. غضب ساتھ ناراضگی. ٹھیک ہے. تو یہ حرف ہے اور یہ بھی اسم ہے, ہے. ٹھیک ہے. من اللہ, اللہ سے, اللہ کی طرف سے. ظالم کا جنرلی مطلب تو وہ ہوتا ہے نا, لیکن قرآن میں اکثر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے, وہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے یا جو بھی یہ ترجمہ ہوتا ہے جنرلی. شروع میں جب ہم کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب, یہ تو یہاں بھی یہ میں ہی ترجمہ ہوگا. ہمیں پتہ یہ کیا ہے, یہ اسم اشارہ ہے. میں اشارہ, یہ بھی اسم ہوتے ہیں, اشارے کے الفاظ بھی اسم ہوتے ہیں. کیا کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے. ذالک کا یہ پورا لفظ ہے, یہ نہ سمجھے کہ جی کا جو آئیے علیحدہ ہم نے ضمیر نہیں, یہ پورا ذالک کا ہو. ٹھیک ہے. انہم, اس کے کتنے ٹکڑے کریں بتائیے؟ 3. Very good. ٹھیک ہے. ہم جو ہے ضمیر ہے. ٹھیک ہے. 3 ٹکڑے ہو گئے. ویری گڈ. کانو یکفرون, یہ کیا فریز بنتی ہے؟ یکفرون کون سا پہلے صیغہ بنتا ہے یہ بتائیے میڈم. یہ ماضی استمراری, استمراری ہے. جو ہے کانا ماضی کا جمع غائب کا صیغہ ہے, اور یہ فعل مضارع کا جمع غائب کا صیغہ. جب ان دونوں کو ہم ملاتے ہیں تو پاسٹ کنٹینیوس یا ماضی استمراری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے تھے یا کفر کرتے تھے.
آیات اللہ، بی آیاتی کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ دو دو بی اور آیات جمع ہے، کھڑی زبر کے ساتھ الف سکون آتی ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا۔ وَيَقْتُلُونَ، یقتلون، جی یہ بھی کون سا فعل ہوا؟ مدارے مدار جمع دار جمع غائب، شاباش، ٹھیک ہے۔ یقتل النبیین، اسم اسم ہے جمع اسم ہے جمع ہے ال اور جمع 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 بھی اچھا، نبی دونوں ہوتی ہیں، ہم آگے دیکھیں گے اس کی جمع سالم بھی ہوتی ہے، نبیین نبیون بھی، اور اس کی جمع مکسر بھی ہوتی ہے، انبیاء، ٹھیک ہے، وہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ بغیری، بھی یہ ادا کریں گے، دو ٹکڑے ٹھیک ہے۔ دو ٹکڑے تو حق بھی اس میں کیونکہ ہم نے کہا اب ہمیں الحمدللہ لفظوں کی پہچان ہونی چاہیے، سیغے کی پہچان ہونی چاہیے، فعل ہے، لیکن جب بھی واؤ نون کی اگر اس میں جمع آ جائے تو اس کے شروع میں یا اور تا نہیں ہوگا، اگر یا اور تا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پھر لوگ کہتے ہیں جی وانون جی سے، اگر النبیون ہوتا تو یہ بھی وانون سے ہوتا، تو یہ اسم ہے، اگر ال بھی نہ ہو، نبیون صرف لکھا ہو تو ہمیں سمجھ آ جاتی، جس کے شروع میں یا تا آتا ہے نا تو یہ فعل مضارع کی پہچان، اور الحمدللہ لوگوں کو اس کا پتہ چلتا۔ ذالکا اسم اشارہ، بما پھر دو ٹکڑے کریں گے، بی اور ما، تو اس وجہ سے کہ اسو نافرمانی کی، اس کی بھی ہم چیز ماضی جمع غائب جمع ہے، ویری گڈ۔ اور پھر دوبارہ آپ کا وقانو یا قدون ماضی استمراری نکل ماضی استمراری استمراری یا پاس کرتی مستقبل۔ تو الحمدللہ جو نئے لفظ بھی ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا ہے، تو الحمدللہ اب ہم اس کا لفظی اور فکری ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور دربت ڈال دی گئی، ایک تو درابت ہوتا ہے نا، اس نے مارا، اس نے ڈالا بھی کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے تربن مثلاً مسئلہ مثال بیان کی کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ڈفرنٹ معنی ہیں۔ علیہم ان پر، علیہم اس کا اشارہ ہے، الذلت ذلت، والمسکنت اور محتاجی، ہم شرح میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وباؤ وہ لوٹے، ٹھیک ہے، وہ لوٹے، دیکھا جمع غائب جمع کا صیغہ ماضی کا، غضب بھی غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، غضب غصہ ناراضگی۔ تو یہ بات ہم نے آلریڈی آپ نے بتایا، بالکل صحیح بتایا کہ یہ ماضی مؤنث کا صیغہ ہے اور مجہول ہے، شاباش۔ تو اس کو ہم دہرا لیتے ہیں، دو بار میرے ساتھ دہرائیے، الذلۃ والمسکنۃ، الذلت الذلت والمسکنۃ الذلۃ والمسکنۃ، الذلت والمسکنۃ ذلت اور محتاجی۔ وباؤ بغضب، وباء بغضب وباؤ بغضب، وباء بغضب اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، نہ صرف کہ اللہ کے احکام کو توڑا بلکہ ان کا احترام نہیں کیا، ہم نے پڑھا نا پچھلے آیات میں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا اور ان پر محتاجی ڈال دی۔ ذلت کا یہ مطلب ہے کہ طاقت اور اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا، کہتے ہیں تو عزو منتشا و تذل منتشا، تو سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی عزت نہ ہونا، ذلت کا یہ مطلب۔ اور محتاجی کا مطلب ہو سکتا ہے کہ رزق میں کمی ہو اور دنیا کا لالچ زیادہ بڑھ جائے اور کم ہمتی ہو جائے، تو یہ محتاجی کا یہ مطلب۔ بےسکونی ہوئے بھی وہ ذلت اور محتاجی ان پہ ڈال دی گئی، ٹھیک ہے، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ اب غضب اللہ تعالیٰ کا
جو ہے اس سے پہلے کہتے ہیں سخت ہوتا ہے. سخت جو ہے وہ کہتے ہیں غضب کی پہلی سیڑھی ہے. ہم ایک حدیث لیتے ہیں تاکہ ہمیں سخت کا معنی بہتر سمجھ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی یا سخت سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے. اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت اثنیت علی. اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں اللہ آپ کے غصے کے بدلے میں، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے یعنی آپ کی ناراضگی اور سزا سے پناہ چاہتا ہوں. میں آپ کی حمد تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا. آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی. مسلم کی حدیث. پھر ایک اور دعا جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخْطِكَ وَالنَّارِ، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو غضب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سخت وہ لیول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے اور پھر اس کے بعد مزید غصہ جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ ان حدیث سے ہمیں تاکہ سمجھ آئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس سے پہلے علم آپ کی باری ہے جی. کون اس کو پڑھے گا ترجمے کے ساتھ؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی پروین عابد سسٹر اس کو جی ترجمے میڈم. آپ پڑھ لیجئے. علم یہ آپ کی باری. جی ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباء اور وہ لوٹے بغضب من اللہ غضب کے ساتھ اللہ کے. اس کا آدھا حصہ ہم نے کیا. اب ہم اس آیت کا اگلا حصہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا جیسے میں نے بتایا جنرلی یہ میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، ویسے اس کا مطلب وہ ہوتا ہے. بِأَنَّهُمْ اس لیے ہوا کہ کانوا یکفرون وہ انکار کرتے تھے بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق بغیر حق. ذالکا بما عصوا اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھتے تھے. اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا کیونکہ وہ سارے. تو یہ ہمارے لیے عصوا اس میں نیا لفظ ہے. یہ تو خیر یعتدون بھی ہم یہ فعل پڑھیں گے، لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ مدارے جمع کا صیغہ. ان کو دو بار دہرا لیتے ہیں. ذالک بما عصوا دہرائیے. ذالک ذالک بما عصوا بما عصوا ذالک بما عصوا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ حد سے بڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ہم اس کے پیچھے کیا کریں گے. مزید فی کا فعل ہے. تو الحمدللہ اس کا ترجمہ دیکھ لیا اور یہ ہم نے ان کو دہرا بھی لیا تاکہ ہمیں یہ اچھے سے یاد ہو جائے. اب ہم اس کی شرح دیکھ لیتے. اللہ نے ان کو سزا دی کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. دوسری بات جو نبیوں کو قتل کرتے تھے. گویا سب سے بہترین انسان جو ہے نبی ہیں، ان کی نصیحتوں کو بھی سننا نہیں چاہتے تھے. اور یہ دونوں چیزیں اس لیے شروع ہوئیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتے تھے. حد سے بڑھنے کا مطلب ہے کہ حدود اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جو حدیں قائم کی ہے کہ یہاں یہ لمٹ ہے، یہاں یہ چیز ہمیں ایسے کرنی ہے، اس سے بیونڈ ہم کرتے ہیں تو وہ پھر
جو ہے وہ حدود سے تجاوز اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس میں آ جاتی. الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا. جی دوبارہ سے اس کا رننگ ترجمہ کوئی پڑھ دے اس آیت کا. جی ہاں کون پڑھے گا؟ کوئی پڑھ دے یا ہاتھ کھڑا کیا کسی نے. جی رخشندہ اس کا ترجمہ آپ پڑھ دیجیے. اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اس کا ترجمہ پڑھ دیجیے. اور محتاجی اور وہ لوٹے. اللہ کے غضب کے ساتھ. جی میری آواز نہیں آ رہی؟ یہ بیچ میں کٹ رہی ہے، کوئی بات نہیں، آج کچھ نیٹ کے ایشوز ہیں وہ. اور ڈال دی گئی ان پلت اور محتاجی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو بغیر حق کے. ٹھیک ہے. اور کس لیے ہوا یہ کہ یہ اس لیے مانے کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے. تو پہلے تو اللہ کی آیتوں کا انکار، نبیوں کو قتل کرتے تھے کہ وہ حد سے بڑھتے تھے. حد سے وہ حد سے بڑھتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی جاتی ہے. الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا. اسباق بھی کوئی دوہرا دے دوبارہ. کس کا ہاتھ اور کھڑا تھا؟ اور کوئی دہرانا چاہتا ہے اسباق؟ ہاں جی منیبہ آپ اسباق دہرا دیجیے. بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو یہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت عبرتناک سزا دی گئی. یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا. تو یہ کچھ کرتے تھے. ویسے اگر آپ چاہیں تو ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ قوموں کو جو سزائیں دیں گی کم از کم ان میں سے 3 سزائیں آپ سارٹ آؤٹ کر کے بریفلی لکھ سکتے ہیں کہ اس قوم کو یہ سزا ملی، اس کو یہ ملی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اور ساتھ ہی ہمیں دعا اس وقت کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سزاؤں سے بچا اور ہمیں بچا کے ہم یہ نافرمانی اور حدود کو کراس نہ کریں. اور ان کی ابتدا اور اللہ کی نافرمانی اور حد کی سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی. پہلے یہ انہوں نے شروع کیا اور اس کے بعد پھر یہ حالت آ گئی کہ اللہ کی نشانیوں کو بھی جھٹلاتے تھے اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی. الحمدللہ ہم نے اس کو مطالعہ کیا، غور و فکر کر لیا. پر تصور اور احساس کے ساتھ ہم دعا کیا کریں گے کہ اے اللہ مجھے ذلت و محتاجی تیرے غضب سے محفوظ. دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا احتساب کرتے ہیں. صرف دعا سے تو کام نہیں ہوگا، تو اس کے مطابق ہم پلان بناتے ہیں. جیسے ہم اس طرح کا پلان بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی جو اللہ نے نافرمان لوگوں کو دی، تاکہ میں تمام برے کاموں اور بری عادتوں سے بچ سکوں. جیسے میں نے کہا تو آپ دیکھیں کم از کم 3 ڈفرینٹ سزائیں آپ ڈھونڈیں جو مختلف قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو پھر اس سے دیکھ کر پھر ہمیں اور سمجھ آیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان سے اپنی ذلت و محتاجی اور غضب سے. آمین. آئیے اب اس سبق میں آنے والے اسما اور افعال دیکھ لیتے ہیں. آیات ہم نے دیکھا، اس کا واحد کیا ہے؟ آیت. ٹھیک ہے. آیاتن آیا یا آیا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آیاتن ایکچولی یہاں پہ تنوین ہے کیونکہ جمع سالم ہے، اس کی الف تا والی مؤنث ہے. نبی اس کے میں نے جیسے آپ کو بتایا جمع مکسر بھی بنتی ہے انبیاء، اور جمع سالم نبی انبیاء. دون اور نبیین. ٹھیک ہے نا. اب یہاں واؤن ہے لیکن شروع میں کوئی یا تا نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتا کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے ہم پہچانتے ہیں کہ اسم مفعول. الحمدللہ. اب ان میں افعال آنے والے دیکھ لیتے ہیں. جی آپ لوگ پسند کریں گے 6 چابیاں کروانا؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی منیبہ کروائیے، اس کے بعد سمینہ دورانی اگلا اور پھر پروین عابد اگلا آپ لوگ کرتے جائیں. جی کروائیے. ضربا یضربو اضرب ضرب مضروب ضرب. ضربا یضربو اضرب ضارب مضروب ضرب. ٹھیک ہے. نیکسٹ غاضبہ. اب یہ وہ درابا سے تھا، یہ سامعہ سے ہے. سامعہ کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ درمیان میں حرف کے نیچے زیر. درمیان پہ جی زیر. چابیاں نیکسٹ کرا دیں. کس
غضب یغضب غاضب مغضوب غضب इसमें غضب हमने रखना है इसके अमर में तीसरे तौर ایک इस पे जबर है, ठीक है। जेर इस दब इद्रिब दराबा वाले में क्या अक्सर बोलने में लोग इग्जिब कह देते हैं कई दफा, लेकिन माशाल्लाह आपने ठीक पढ़ा कफरा जी। ये उस नसरा के वजन पे है। जी कफरा उसने को इनकार किया, यकफुरु उकफुर काफिरुन मकफूरुन कुफरुन। फुरून भी होता है, कफूरून भी इसकी जमा होती है, ये भी याद रखे, कहीं कफूरून भी लिखा आवाज, ठीक है। और नसरा के, ठीक है। इसमें तो हमें मादा के कोई मसला नहीं होता, ये जो सलासी मुजर्रद सेहतमंद अफआल होते हैं, ठीक है। काताला भी उसी तरह से नसरा के बाब में इसको भी करा दीजिए। काताला कतला कतला यक्तुलु उक्तुल कातिलुन मक्तूलुन कत्लुन। देखें, अब यहाँ देखें, सिर्फ नसरा के बाप का अमर जो है वो पेश के साथ बनता है, ठीक है। बाकी सब जेर वाले हमजा के साथ बनते हैं, लेकिन इद्रिब में जो इसका यानी सेकंड वाला लास्ट ये वर्ड है उसके नीचे जेर आएगी, लेकिन समया में जो है वो जबर के साथ आता है। फतहा का भी इसी तरह से ही बनता है, इफ्ता, ठीक है जी। उसका भी इसी तरह से बनता है। तो ये हमें पहचान होनी चाहिए। अगर हम एक सीगा देखें तो हमें पता हो कि जैसे गजबुन भी दिया हो, दारिबुन दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका है और वो कैसे आएगा। टेबल्स अपने रिवाइज करते जाइए, ठीक है। आपके साथ इकट्ठे शेयर किए हैं, मैं उनके साथ कर दिए, 2 वाले भी किए हुए थे, 1 के तो 20। अब जब तक टेबल आपको नहीं पक्के आएंगे, आप आगे आगे जो है ना आपको समझ नहीं आएगी, तो उनके साथ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पक्के करते आते हैं आप लोग, दोहरा लिया कीजिए। फिर हमने डबल हरूफ वाले पढ़े थे, जल्ला, अब ये दल्ला के पैटर्न पे है, दल्ला ये दिल्लू जी, ये भी कोई करवा दे। कौन करवाएगा, हाथ खड़ा करें कि मैं करा दे? मैं करवा दूंगी। जी करवाइए। दल्ला दल्ला यजिल्लु जिल्ला जलीलुन डैश जुल्लुन जिल्लातुन। अब देखें, मफूल इसका इस्तेमाल है तो वो जलील हुआ तो वही हुआ, ठीक है, लेकिन इसके भी 2 जो हैं वो मस्तर इस्तेमाल होते हैं, इनको हाईलाइट करके ना, जिनके 2 आते हैं वो उनको रखें। इवन ये बाऊ का भी दूसरा होता है लिखा नहीं हुआ। अब बा, ठीक है, माजी का पहला सीगा है। अब ये हमजा वाला भी है और कमजोर भी है, कमजोर भी है। दोनों चीजें। कमजोर देखो बा, वाव और हमजा, तो वाव कमजोर आ गया ना इसमें, और हमजा वाला भी है। कई दफा ये आज पूछ लेते हैं तो हमें समझ नहीं आती। और ये का इसका कोड है, तो उसी तरह से देखिए, काला याकूलू था, बा या या बू बू क्या था, कूल बाइन बू, ठीक है। बाई बू बाइन डिफरेंट है, डैश बवार डैश बवाउन, और इस बवाउन। मस्तर बनता है बवाउन का, वाव एक मिनट, उसका एक और भी बनता है, बूउन भी बनता है इसका मस्तर एक दूसरा, बूउन, ठीक है। यानी बा वाव पे जजम है और फिर हमजा, अलिफ नहीं है उसके दरमियान, हमजा पे फिर तनवीन, दूसरा भी बनता है वो, अब टेबल्स में देखिएगा तो इसके भी 2 हैं, जो 2 वाले हाईलाइट करके रखें, ठीक है। हदा के पैटर्न पे आसान। अब इसमें भी या है तो ये कमजोर हरफ है जी, इसको भी करवाइए। इसकी देखें, असा इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट देखें, इसके 2 इसम फाइल हैं, 2 ही इसम मफूल हैं जी। आसा उसने नाफरमानी की जी, कराइए बेटा, किसने करवाना शुरू किया था, करा दें। असा से नाफरमानी की, यासी इसी, आसिन, असीयुन भी है, मसीयुन मसीयतुन, 2 मफूल और 2 ही इसके फाइल हैं। और इस्यानुन, सॉरी इस्यानुन जो है इसका मस्तर, तो हमने ये याद करना है। और हदा के पैटर्न में, हदा यहदी था तो यासी, इहदी था तो ईसी। देखिए मेन जो, अगर आपको ये वाले टेबल आते हैं तो कोई भी आपको देंगे तो अगर टेबल आ जाएगा, अगर आपका हदा का टेबल पक्का होगा तो असा का भी आ जाएगा, ठीक है। काला का टेबल आता होगा तो बा का भी आ जाएगा। तो बेसिक जो आपके रेफरेंस टेबल जिनको हम कहते हैं टिप्स पे कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम
جی میڈم یہ جو فائل آپ نے اس کا دوسرا بتایا ہے اس میں اوپر تنوین جو ہے وہ پیش والی ہوگی؟ دیکھیے اسیون پیش والی ڈلی ہوئی، وہ کوئی سی بھی تنوین پائے لیکن دونوں سب پیش والی ڈلی ہوئی، جی ٹھیک. صرف اس اسم فائل پہلا والا جو ہے نا وہ دو زیر والا بنا ہے. جنرلی ہم دو زیر والا بنتا ہے نا جس کے اینڈ میں یو، لیکن اس کا اسیون بھی استعمال ہوتا جی ٹھیک ہے. جنرلی تو زیر والا ہم بناتے ہیں نا جس کا آخری ہاں. یا بھاگ جاتا ہے یا نہیں بھاگا، پھر ذرا ہمت والا تھا روپ کیا کمزور حرف، تو اسیون بھی بن جاتا ہے اور اسی طرح مسیون بھی بن جاتا ہے، مسیتن. جنرلی تو ہم آسین اور مسیون ہی بناتے ہیں نا، لیکن اس میں جو ہے اسیون، آسین اور اسیون بنتا بلکہ مسیون بنتا. تو لیکن یہ اس طرح سے دو دو ہیں اس کے، جن کے دو دو کیونکہ استعمال ہوئے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا قرآن پاک کا حصہ ختم ہوتا ہے. اب ہم 10 منٹ کی بریک. تن اور اسیانن دونوں مصدر نہیں ہے کیا کس اسی کے میڈم، اسا کے اسیانن اور مسیتن یہ دونوں مصدر نہیں ہے؟ مصدر بھی ہو سکتا ہے لیکن جیسے یہاں جو میڈم کیونکہ ذلتن سکونتن یہ سارے مصدر ہیں نا. ہاں لیکن یہ اس کو یہاں ڈالا ویسے مجھے شک پڑا. چلے ہم دیکھ لیتے یہ میں اتیان تھا میڈم، اتا سے ان کی طرح اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اس میں بھی یہ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کا درم مفعول ایک ہوگا اور یہ دو، یہ میں چیک ٹھیک ہے میم. کر لیں گے. تھینک یو بچہ. Thank ہم 10 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں. ہم پھر انشاءاللہ جو ہے ملتے ہیں 7:30 بجے. ٹھیک ہے، 7:25 پہ 7:15 تقریباً 7:25 26 پہ 7. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سب کو ویلکم بیک نماز بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم گرامر کا حصہ پڑھیں گے. رحمۃ اللہ. جی سسٹر آپ صحیح کہہ رہی تھی، وہ مستر ہی ہے. ظاہر ہے تن والا تو جو ہے وہ ہو نہیں سکتا نا، جی میم، جو وہ تو مستر ہی ہوتے. مصدر ہے. جی بالکل، بہت شکریہ. ادھر کیا ہے، ایک منٹ میں گرامر والا شیئر کر لیتی ہوں کرتی ہوں. ہم اس میں مزید فی افعال پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے صحت مند افعال پڑھ لیے. تو اب جو ہے ہم مزید فی کمزور افعال جو ہم نے وہ پڑھنے شروع کی. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے صحت مند افعال پڑھے QC1 میں، پھر ہم نے کمزور افعال پڑھے QC2 میں، پھر ہم نے ڈبل حروف والے پڑھے، پھر ہم نے حمزہ والے بھی پڑھے. تو اسی طرح سے آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کی، لیکن وہ اسکرین نہیں آ رہی. اسکرین نہیں آ رہی؟ اسکرین کو بھی دوبارہ ہلاتے ہیں. جی جی اب آگے اسکرین، اب آگے. جی تو آج ہم جو ہے فعل اقامہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، گرامر میں اقامہ فعل جو کہ صفحہ 1 اشارہ D کے ساتھ حمزہ اس کے اوپر ہے. اس کا مطلب ہے یہ کس باب سے ہوا؟ شروع میں حمزہ آتا ہے. کون سے باب میں آتا ہے حمزہ شروع میں؟ افعال. ویری گڈ، افعال، اسلام. ٹھیک ہے، اسلم کے پیٹرن پہ، لیکن یہ کمزور ہے. حمزہ تو اس کا مزید فی کا تھا نا، اس میں ساتھ میں کمزور حرف آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ابھی اس کو سارا کچھ. تو اس سبق میں ہم اقامہ جو اسلمہ کے وزن پر ہے، اور سسٹر نے ہمیں بتایا کہ اس کا باب افعال ہے. شاباش، بالکل صحیح ہے. 79 ٹائمز
79 دفعہ یہ. اب ہم سیکھ رہے ہیں وہ افعال جن کے 3 حروف والے مادے میں کچھ زیادہ آ، جیسے علمہ سے علامہ تو ایک لام آ گیا تو تشدید آ گئی، سلمہ سے اسلمہ تو شروع میں حمزہ زیادہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے حمزہ اور یہ جو تشدید ہے یا لام ہے یہ مزید فی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو بیسک روٹ لیٹرز ان کے بھی 3 ہیں، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، روٹ لیٹرز ان کے بھی 3 ہیں لیکن جو ایکسٹرا ہے وہ مزید فی ہے. صحیح ہے، تو ہم نے کہا ہم 3 جملے یاد کر لیں تو ہمیں 8 افعال کے اور ان کے جو 8 افعال کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ان کا ماضی کا پہلا صیغہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کے مصدر بھی پتہ چل جاتے ہیں. جی ہینڈ ریز کیجئے، کون یہ بتائے گا پہلا جملہ، پہلا اور دوسرا جملہ کون بتائے گا؟ جی سسٹر نسیم بتائیں گی، اور آگے تیسرا جس نے بتانا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دے. اسما شاکر آپ بتائیں گی؟ چلیے جی آپ پہلے یہ والے 2 بتائیے. سسٹر نسیم بتائیں گی پہلا جملہ کون سا ہے؟ جی شاہ. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تو کیا پھر ساتھ ہی بولیں گے علامہ حاسب. علامہ حسبہ اسلمہ. تو یعنی اس جملے سے ہم نے یہ 3 افعال سیکھ لیے. ٹھیک ہے، اور یہ مصدر ہے ان کے، اور یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. علامہ حاسبہ اسلمہ، اس میں لام زیادہ ہے، اس میں الف زیادہ، اس میں حمزہ زیادہ. جی دوسرا جملہ پڑھیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلافہ استغفار. اختلافہ اس پہ اختلافہ کیا استغفار. استغفارہ یہ پہلے سیکھیں، ان کے اینڈ میں زبر ہے. استغفارہ. استغفارہ استغفار. اور یہ استغفار ہے، اس کے تا کے نیچے زیر ہے جو اس کا مصدر ہے. ہم اردو میں استغفار کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے، استغفار ہونے سے. تو الحمدللہ یہ 2 جملوں سے ہمیں 5 کا پتہ چل گیا. جی اگلی کس سسٹر نے بتانا ہے؟ جی سسٹر رخشندہ بتائیں گی کہ تیسرا جملہ کون سا اور اس سے ہم کون سے افعال سیکھتے ہیں. جی بتائیے. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ انقلاب کی طرف جانب بہتر ہو، تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو، یعنی انقلاب آئے. تو کیا بنا؟ تدارسا انقلب. تدارسا انقلابا. ٹھیک ہے، تدبرہ میں بعض زیادہ ہے، تا بھی شروع میں زیادہ ہے. تدارسا میں بھی تا تو شروع میں ایکسٹرا، اس میں الف ایک آ گیا. ٹھیک ہے، انقلبہ میں حمزہ اور نون ہے. اچھا بھائی غور کریں یہاں پہ بھی حمزہ ہے، صرف زیر لگا دیے. ہمیں پتہ ہے الف، جس الف کے ساتھ کوئی حرکت لگی ہو اوپر نیچے ہم اس کہتے ہیں یہ حمزہ ہے. لیکن جو باب اسلمہ ہے یہ اس کا کہتے ہیں یہ قطعی حمزہ ہے. یہ خاص طور پہ اس میں حمزہ بھی ساتھ ہوتی ہے. یہ باب اسلمہ کی پہچان ہے. آج ہم اسی باب کا یعنی باب افعال جو ہے افعال، باب افعال کی پہچان ہے، یا اسلمہ ٹائپ کے جو افعال آئیں گے ان میں حمزہ لازمی لکھی ہوتی ہے. دیکھیں حمزہ تو یہ بھی ہے، حمزہ تو یہ بھی ہے، نہیں بھی ڈلی بھی نا. تو یہ ان کو کہتے ہیں وصلی حمزہ. اگر یاد رکھیں یہ کہتے ہیں یہ قطعی حمزہ ہے، یہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ہم دیکھیں گے عمر میں بھی یہ ضرور لکھا جاتا ہے اور حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. آپ لوگوں نے نوٹ کی؟ نہیں کی تو بھی نوٹ کریں بات ہے نا. یہ دیکھیں یہ بھی تو حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، لیکن اس کے اوپر نشان ہے. تو اس کو کہتے ہیں قطعی درست ہے، اور یہ وصلی کہلاتا ہے. تو ہم نے 3 جملوں سے ہم نے 8 افعال اور ان کے مصادر کے جو ہے وہ ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ. جب ہمیں یہ مصدر ان کے پتہ چل جاتے ہیں تو ان سے پھر ہمیں باب یاد کرنا بہت بہت آسان. کیسے ہم باب کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارا پہلا لفظ، جیسے ہم نے فعلا پڑھا تھا تو یہاں ہم نے اس کو کہا یہ فعلا بن گیا، اس پہ عین کلمہ پہ تشدید آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں الف ہے تو یہ فعلا بن گیا، فعلا کی بجائے فعلا بن گیا. اب مصدر کیسے بنانا ہے؟ اس کے روٹ لیٹرز کے ہیں حاسبہ کے، ہا سین اور با. الف تو اس کا مزید. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہا سین با کی جگہ پہ ہم فا عین لام ڈال دیں. یہاں پہ آپ نے ڈال دیا فا تو مفا بن گیا، سین کی جگہ ڈال دیا آپ نے عین، اور با کی جگہ ڈال دیا لام.
تو یہ مفاعلہ بن گیا. اگر ہمیں مصدر اور یہ جملے یاد ہے تو یہاں سے ہم آرام سے جیسے تھا اسلام تھا تو افعال بن گیا. دیکھیں یہاں بھی حمزہ لکھی ہے، حمزہ لکھی ہے باب افعال. ٹھیک ہے، اختلاف تھا تو افتعال بن گیا، کہ اس کے حروف جو ہیں وہ خا لام فا ہے. تو ہم باقی جو ہیں ان چیزوں کو نہیں چھیڑتے، صرف ہم جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں اس کی جگہ ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں فا عین لام سے. تو یہ ہمارے پاس باب یاد. ویسے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اور طریقوں سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی افعال یاد کر لیا، پھر اس میں آپ تا ڈال دیں تو افتعال بن گیا، اور اس میں آپ سین اور تا ڈال دیں گے تو استفعال بن جائے گا. یہ یوں بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک مؤنث تو ہونی چاہیے تو مفعلہ یاد کر لیں. پھر آپ اسی طرح سے تفعیل کا بتاتے ہیں، ان کا بتاتے ہیں، لیکن وہ مجھے اس میں نون کا ایڈ ہو گیا تو اس طرح سے بنا لیا. لیکن اگر اب یہ جملے ہمیں یاد ہو گئے تو اس سے مجھے تو اس سے یاد کرنے بہت آسان لگے تھے پوچھی تھری میں بھی ابھی بھی. تو اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو بالکل آسان ہے. اس کو ریپلیس کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو پہلے ہم نے صحت مند افعال پڑھے QC1 میں، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. اور اس کے لیے ہم نے یاد کیا تھا قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس نے مارا. ٹھیک ہے، اس لیے سن لو سمع. 9000 بار یہ صحت مند افعال آئے ہیں. QC2 میں ہم نے کمزور افعال پڑھے، وہابا، وعدہ، کالا، زیادہ، دا، ہدا، زنا، دلہ. یہ بھی اس کے لیے بھی ہم نے یہ جو ہے چھوٹی سی پوائنٹ یاد کی تھی کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے عطا کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا زیادہ اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. پھر ڈبل حروف والے لفظ آ جاتے. ہدایت کی دعا کی. ٹھیک ہے، اچھا یہ کمزور بھی 9000 بار آئے ہیں. یکساں حروف والے 1300 بار آئے. ٹھیک ہے، جس میں زنا، دلہ، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. زنا اس نے گمان کیا، دلہ وہ بھٹک گیا. 9000 کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ ہر لائن میں ایک. ٹھیک، 15 لائنیں اور 600 صفحات. 15 کو 6 سے آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہاں 600 سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو 9000 آئے. تو یہ بھی ہر آ جائے. یہ بھی اس میں یہ ہر جو ہے صفحے دوسرے تیسرے جو ہے صفحے میں یہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ یہ 1300 بار ہے، 600 صفحات ہوتے ہیں نا، تو یہ اس طرح سے آ جاتے. ہم نے یہ سب کچھ پڑھ لیا. تو اب یعنی اب اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ ہم نے صحت مند پڑھے، ہم نے کمزور پڑھے، ہم نے ڈبل حروف والے پڑھے، ہم نے حمزہ والے بھی پڑھے تھے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ والے ادھر آ جاتے نا، ہمارا سالا اور قرا، یہ ہم نے یہ بھی پڑھے تھے. اسی طرح سے مزید سی میں بھی صحت مند بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ڈبل حروف والے بھی، یکساں حروف والے بھی ہیں، اور حمزہ والے بھی ہیں. تو یہ ہم نے الحمدللہ صحت مند سارے پڑھ لیے. پھر ہم نے کمزور شروع کیا. ہم نے علامہ کی طرز پہ کیا پڑھا؟ واللہ پڑھا تھا. حاسبہ کی طرز پہ ہم نے پڑھا تھا نادا. آج اسلمہ کے پیٹرن پہ یعنی باب افعال سے ہم اقامہ پڑھیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم نے عبادت. اقامہ کا مطلب ہے کہ اس نے قائم کیا، اس نے کھڑا کیا. حمزہ زیادہ ہے اور اس پہ حمزہ پڑا ہوتا ہے باب افعال والے میں ہمیشہ. جیسے سلمہ سے اسلمہ بنا تھا تو قامہ کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہوا. اقامہ اس نے کھڑا کیا، یہ فرق پڑ جاتا. ٹھیک ہے، کئی دفعہ تو معنی بالکل فرق بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے جو ہے ملتے جلتے ہیں. یعنی قامہ وہ کھڑا ہوا، اقامہ اس نے کھڑا کیا یا اس نے قائم کیا. حکیم الصلاۃ ہم پڑھتے ہیں تو ہم فیملی ہیں اس سے. تو اقامہ جو ہے یہ ماضی کا اس کا پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا صیغہ جو ہے یہ اس کی ماضی کی چابی ہوتی ہے. تو ہمیں اگر یہ پتا ہو تو ہم اس سے اس کا ٹیبل بنا سکتے ہیں. اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو ان سب نے قائم کیا، اقمتا آپ نے قائم کیا، اقمتم میں نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا. سب میں یہ دیکھیں اس کی جو حمزہ ہے وہ سب صیغوں میں ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جی ہینڈ ریز کیجئے، کون ریوائز کرائے گا؟ جی شازیہ عامر کرائیں، اس کے بعد مون اور پھر اسما شاکر، تینوں کروائیے باقیوں سے. جی جی اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو ان سب نے قائم کیا،
अकमता आपने कायम किया, अकमतु मैंने कायम किया, अकमतुम आप सब ने कायम किया, अकमना हम सब ने कायम किया, अकमत उस औरत ने कायम किया। चलिए जी नेक्स्ट भी करा दें, 3 लोग करा लें, कोई नया है हमारे काउंट। और एंड में आप बताएं इसके मादा के हरूफ क्या होंगे सिस्टर? अलिफ तो कभी मादा में नहीं होता, ठीक है, इसका काफ जी मैं मीम है काफ वाव मीम। काफ वाव मीम। ठीक है, अलिफ कभी भी हरूफ मादा में नहीं आता जी। नेक्स्ट भी कराइए, जिन दो को मैंने कहा 2 लोग और करा ले, भूल गए किसको कहा था जी? अमून ने जी, फिर रक्षनदानी जी। अकामा उसने कायम किया, अकामू उन सब ने कायम किया, अकमता आपने कायम किया, अकमतु मैंने कायम किया, अकमतुम आप सब ने कायम किया, अकमना हम सब ने कायम किया। शाबाश जी। नेक्स्ट भी रक्षनदा सिस्टर आप भी करवा लीजिए। अकामा उसने कायम किया, अकामू उन सब ने कायम किया, अकामता आपने कायम किया, अकामतु मैंने कायम किया, अकामतुम आप सब ने कायम किया, अकामना हम सब ने कायम किया, अकामत उस औरत ने कायम किया। अब ये देखें कि इसका हमजा जो है वह थ्रू एंड थ्रू आउट वो चल रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये इसके रूट वर्ड में नहीं आएगा, लेकिन अलिफ भी नहीं होता, तो वाव मीम इसके हरूफ मादा है, ये हमने याद करना है। और बाप इसका क्या है? बाबे इफ़आल है, ठीक है, किसकी तर्ज पे है? अस्लमा की तर्ज पे। अस्लमा के हम इसको कमजोर में लिखेंगे, हमजा वाले बाब में नहीं लिखेंगे। अब हम इसकी अरबी बोलचाल कर लेते हैं ताकि हम इसको मजीद समझ आए। हल अकामा का जवाब सबको पता है, कोई चेंज नहीं हो रहा, नाम नाम तो मेरी उंगली जहाँ थी उसी तरफ रही। इसका हल अकामू नाम अकाम, नाम अकामू। आपने हल की जगह नाम और या माँ जो भी जवाब देने, हाँ या ना में। हल अकमता, अब देखिए मैं नाम अकमतु। देखिए मेरी डिक्शन बदल गई, नाम अकमतु। अकमतु, वेरी गुड। अगर मैं आप सबसे कहूँ हल अकंतुम नाम अकमना, ना, तो ना का जवाब तू से और तुम का जवाब हम ना से देते, ठीक है। अब इसके साथ हम सलाह ऐड कर लेते हैं। हल अकाम सलाह, नाम अकाम सला, हल अकाम सलाह, नाम अकाम सला। या हमारी जो है उधर ही गई। हल अकम तस्सला, स्मेल किसकी आ रही? नाम नाम अकाम सला। सलाह, बाकी तो कुछ चेंज नहीं होना, बेसिकली ये हमारा चेंज हो रहा है। हल का हम जवाब नाम या माँ में दे सकते हैं, क्योंकि माजी का जवाब हम जन्नफी किससे करते हैं? माँ से करते हैं। हल अकम तुम सला, नाम अकम मुस्सला, नाम अकम नुस्सलात। सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी बोलचाल देख ली। तो अब हमें माजी की चाबी पता थी, तो हमने उससे टेबल बना लिया और हमने जो इसका मजीद फी था उसको हम थ्रू आउट हम लेकर चले, ठीक है। ये हमने देखा कि इसको हमने थ्रू आउट लेके चले और ये इसी पैटर्न पे हम जाए। अब मदारे कैसे? हमें पता है वाहिद गायब के बाद, अब जब ये मदारे की अलामत आती है तो फिर इस वक्त हमजा जो है ना इसमें नहीं रहता, ये याद रखें, ठीक है। युकीमु वो कायम करता है, युकीमुना वो सब कायम करते हैं, तुकीमु आप कायम करते हैं, उकीमु मैं कायम करता हूँ, तुकीमुना आप सब कायम करते हैं, नुकीमु हम सब कायम करते हैं जी। अब नेक्स्ट जिन्होंने नहीं करवाया वो कराएंगे, सिस्टर समीना दुरानी कराएंगी, उसके बाद कौन है जी? मैम ये या के ऊपर पेश आने की खास वजह? किसकी? ये जो पेश आया हुआ है, ये हम भूल गए। असलमा में हमने क्या बताया था? अल्लमा, हासबा, समा, इनके तीनों में जो आपके बाप है, हाँ जी। ठीक है, बाब बाब इफ़ाल में और आपके बाब तफ़कील में भी और मुफ़ाला में भी पेश वाला बनता है, ठीक है। ये याद रखना है आपने, पेश वाला मुदारे कहीं नहीं बनता, तो हम कहते हैं मजहूल हो गया, लेकिन इसमें पेश वाला मुदारे बनता है इन तीनों बाब में, ठीक है। तो अगर ये हमने इससे याद रखना है कि ये मैडम तस्मीर में और किसमें? इफ़आल में
हाँ, इफ़आल, और तीन पहले जो तीनों पढ़े हाँ तो जी, इफ़आल, तो तीनों ठीक है, इसमें पेश वाला ठीक मुजारे बनता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। चलिए अच्छी जी, ठीक, चल, समीना कराएंगी, उसके बाद नबीला आप कराएंगी, और फिर मून कराएंगी। तो सिस्टर आपका क्या नाम है जो मून के नाम से लॉगिन करती है? जी। ये करवाइए युकीमु, जी, करवाइए। युकीमु वो कायम करता है, युकीमुना वो सब, युकीमु युकीमु वो कायम करता है, युकीमुना वो सब कायम करते हैं, तो कीमु आप कायम करते हैं, ओ कीमु मैं कायम करता हूँ, तो कीमुना आप सब कायम करते हैं, नो कीमु हम सब कायम करते हैं, तो कीमु या हिया वो औरत कायम करती है। तो शाबाश जी। नेक्स्ट आप करवाइए। युकीमु वो कायम करता है, युकीमुना वो सब कायम करते हैं, तुकीमु आप कायम करते हैं, उकीमु मैं कायम करता हूँ, तुकीमुना आप सब कायम करते हैं, नुकीमु हम सब कायम करते हैं, तुकीमु वो औरत कायम करती है। वेरी गुड जी। मून आप बगैर ट्रांसलेशन के करवा दीजिए, सिर्फ अरबी में। जी सिस्टर मैं मुनीबा हूँ, वो अच्छा मुंह पता ठीक नहीं क्यों आ है, जाता है। हाँ मुझे जी, आवाज से समझ आ। युकीमुना तुकीमु उकीमु तुकीमुना नुकीमु। वेरी गुड। तो ये हमने ये पेश वाला मुजारे बनेगा, इसमें अल्लमा युअल्लिमु, अस्लमा युस्लिमु, ठीक है, हासबा युहासिबु, तो ये हमने याद रखना है। तो इसलिए चूंकि इसका बाब फाल है तो ये पेश वाला बना। चलिए हम इस तरह से ऐसे ही हम जो है ना उस पे हमें चीजें पक्की होती जाती है। शाबाश। अब इसकी बोलचाल ले लेते हैं। हल युकीमु का तो जवाब नाम युकीमु, ये सबको पता है। हल युकीमुना, नाम युकीमुना। अब अगर मैं पूछती हूँ हल तुकीमु, क्या जवाब? नाम नाम उकीमु, नाम। कीना। अब ये पेश से आ गया ना, क्योंकि हमें पता है ये पेश वाला। उसके बाद हल तुकीमुना, नाम नुकीमु, तुकीमु, कीम, हमें पता है तुकीमु युकीमुना, नहीं होता, युकीमु, तुकीमु होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से अब इसमें सलाहियत कर सकते हैं। हल युकीमु सला, नाम युकीमु सला, हल युकीमुना सला, नाम युकीमुना सला। कोई चेंज नहीं है, इधर ही इशारा इसका चलेगा। लेकिन जब मैं कहूंगी हल तुकीमु सला, क्या जवाब देंगे आप? नाम उकीमुस, तुकीमु सला, हल नाम तुकीमुना सला, नाम नाम तुकीमु सला, नुकीमु, नुकीमु सला, नुकीमु सला, इसे हम मिला रहे हैं ना, तशदीद है, ठीक है। या नुकीमु अस्सला पढ़े तो नुकीमु सला, ठीक है, क्योंकि ये स्वाद पे तशदीद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी अरबी बोलचाल भी कर ली। अब आगे अमर, अमर का सीगा बहुत आसान है। अब वैसे तो हम अगर कहें कि हम मदारे से बनाते हैं तो मदारे की आप हटा लेते हैं और फिर उसमें आप, लेकिन वो कहते सीधा अगर हम माजी से ही आप बनाएं तो भी आप बना सकते हैं। अगर इससे बनाएंगे तो इसको हटाएंगे तो ये फिर तो इसके नीचे तो ऑलरेडी जेर है, लेकिन ये असलमा वाला जो है ना हमजा, ये जबर, अच्छा जबर के साथ भी कोई अमर नहीं बना था अभी तक, याद है ना, हमने रिवाइज किए हैं अभी सलासी मुजर्रद। तो हमने कहा नसरा के वाले पेश से बनते हैं, हमजा पेश वाली हमजा से, और बाकी तीनों वाक्य जेर से बनते हैं। अभी हमने बात की थी ना, या नहीं? जवाब तो दें। जी ठीक। जी मैम। यहाँ पे मजीद फी में ये असलमा के बाप में जबर वाला बनता है अमर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। असलीम हमने पढ़ा था, इस जबर वाला, किसी और के जबर वाला नहीं बनता, इसका बनता है, ठीक है। तो आखिर में घूम दिया, जो यहाँ पे वाव था इसका, वो तो कमजोर हरफ, हुक्म सुनते ही उमर सुनते ही भाग जाता है, तो रह जाता है हमारे पास अकीम। ये इसका हमजा देखें हमेशा साथ लगा तो ये जबर के साथ है, और कहीं भी जबर वाला हमजा का अमर नहीं बन, ये याद रखें। अब नोट कर लिया करें, ये चीजें बुक पे लिख लें, अगर आपने कोई नोटबुक एक रखी हुई उसमें ये चीजें लिखिया करें, और जब भी इससे मिलता जुलता कोई आएगा तो आपको पहचान हो जाएगी कि हाँ ये है। जहां पेश वाला मुदारे देखा समझ जाए कि ये मजीद फी का बाप फाल वाला है, ठीक है। ये अब हमें चाबी मिल गई, तो अब हम इससे बाकी बना लेते हैं, ठीक। आखिरी पे सकून और
آخر سے پہلے یہ سیکنڈ لاسٹ پہ زیر اقیم، اس میں اسلم تھا لیکن ظاہر ہے یہ کمزور ہے نا تو تھوڑا سا چینج ہے اس میں، وہ بھاگ گیا نا، وہ تو بھاگ گیا، تو یہ اقیم ویسے بھی عربوں کی آسانی کے لیے کیوں وہ کیسے پڑھتے واو کے ساتھ، انہوں نے کہا جی ایسے ہی ٹھیک ہے، تو اقیم بن گیا۔ اب اس کے ساتھ بہت آسان ہے ہمارے لیے بنانی، اقیم قائم کر، تم تو قائم کر، اقیم تم سب قائم کرو۔ آپ کو ٹرانسلیشن سمجھ آ رہی ہے؟ اقیم تو قائم کر، اقیم تم سب قائم کرو، تو اگر تم سب کا ہوگا تو ہم نے امر کا جمع کا صیغہ کرنا ہے، اگر ہمیں ٹرانسلیشن میں آ جائے۔ سمجھ میں آئی ہے کو میری بات؟ ٹھیک ہے، تم سب قائم کرو، لا تقیم مت، تو مت قائم کر، لا تقیم تم سب مت قائم کرو، کرو کا مطلب ہے تم سب، کر تم ایک، تم سب ہے ایکچولی یہاں، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ اس دن ٹرانسلیشن میں ہو رہا تھا نا کہ جی یہ نادو کیوں آیا یہاں پہ، تو نادونا آنا چاہیے، تو نادونا تو وہ مدارے میں چلا جائے گا۔ سوری جی کس نے ریوائز کرنا ہے؟ نئے لوگ جنہوں نے ابھی نہیں کیا، اسما شاکر کریں گی سب سے پہلے، اور اس کے بعد سر تبسم کریں گی۔ جی دہرائیے آپ دونوں، جی اسما شاکر۔ حکیم قائم کر، قائم کرو یعنی تم سب قائم کرو، قائم کرو، یعنی تم سب قائم کرو، ٹھیک ہے۔ شاباش، لا تقیم لا تقیموا مت قائم کرو، مت قائم کرو۔ جی سسٹر تبسم آپ بھی کرا دیجئے۔ اقیم قائم کر، اقیمو قائم کرو، تم سب قائم کرو، لا تقیم قائم کر، لا تقیمو مت قائم کرو۔ تو میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں تم سب کی، کیونکہ اب ہم بعد دفعہ اردو سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے تو ہمیں یہ سمجھ میں رہے کہ یہ ہم نے یہاں جو ہے وہ جمع امر والا صیغہ استعمال کرنا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ جی سمینہ دورانی ایک دفعہ آپ بھی دہرا دیجئے جلدی بغیر ٹرانسلیشن کے پیشہ کرا دو۔ حاکم قائم کر، اچھا، نہیں حاکم اقیمو، لا تقیم، لا تقیمو، راتوں کی مت قائم کرو، تم سب حاکم اقیمو، لا تقیم، لا تقیمو، ٹھیک ہے، مت قائم کرو۔ اس کا مطلب ہے تم سب مت قائم کرو، تو مت قائم کر، تو قائم کر، تم سب مت قائم کرو۔ تو یہ کانسیپٹ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے تاکہ جب ہم اردو سے اگر ٹرانسلیٹ کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو امر کا جواب کس سے آتا ہے؟ اقیم کا جواب کس سے دیں گے؟ کس سے آتا ہے اقیم؟ ایسے اقیمو، اقیم مضارع اقیمو، اقیمو نہیں کہتا نا، اقیمو تو پھر نقیمو، اقیمو، پیش کے ساتھ، دیکھو ہم نے بھی کہا تھا اس کا مدارے پیش کے ساتھ بنتا ہے، یہ بات۔ اور اگر اقیمو کا کیا جواب ہوگا؟ نقیمو، کیمو نقیمو، پیش کے ساتھ، نقیمو، ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں اقیم الصلاۃ، جواب اقیم الصلاۃ، اقیم اقیم الصلاۃ، نقیم ہاں، الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اس میں پیش والا آئے گا فعل مضارع، بابی ہم نے یہ بول چال دیکھی، نقیم الصلاۃ، ہم نے مفعول اسم فاعل اور اسم مفعول بنانے ہیں، اور ہم نے سیکھا تھا کہ اس کے شروع میں پیش والا ہم میم لگا دیتے ہیں اور سیکنڈ لاٹ کے نیچے لگاتے ہیں زیر۔ اسلمہ سے ہم نے بنایا مسلمون، مسلمون اور مسلمون، زبر لگے گا تو مفعول بن جائے گا، زیر لگے گا تو اسم فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کمزور، اس میں کچھ تو چینج آئے گی۔ اقامہ سے بنے گا مقیمون، مقیمون قائم کرنے والا، مقامون جس کو قائم کیا گیا، مقیم مقام، زیر کہتی نا کہ یا واو کی جگہ اب یہاں پہ ایک دوسرے کو ساتھ ریپلیس ہو جاتے تو یہ آ گیا مقیم مقام۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈفرنٹ اس سے بن رہا ہے اس لیے کہ یہ کمزور افعال۔ مقیم کا کیا مطلب ہے؟ اسم فاعل کا قائم کرنے، قائم کرنے والا، مقام جس کو قائم کیا گیا، اور
جیسے اسلمہ سے اسلام بنا تھا، ٹھیک ہے، اب اقامہ سے اقامت، جو کمزور ہیں ان کے ان میں جو ہے، جیسے وہ مسیحتن میں بھی آ رہا تھا، یہ گولتا اخیر میں بھی ان کے آ جاتی ہے، کئی دفعہ حمزہ کے ساتھ تنوین بھی آتی ہے۔ تنوین تو اس لیے آئے گی کہ یہ تینوں اسما ہے، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر، تینوں جو ہیں یہ اسما ہیں، اس لیے ان پہ تنوین ہم پڑھتے ہیں۔ بے شک اقامہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اقامہ زیر کے ساتھ، کیونکہ اسلام ہے، زیر ہے، افعال، باب افعال ہے، ٹھیک ہے۔ اقامت کہاں لفظ ہوتا ہے یہ، کہیں رہنے کا جو ہوتا ہے پرمٹ، اقامہ جس کو ہم کہتے ہیں، اقامت۔ تو یہ اس کا مصدر ہو گیا۔ اب ہمارے پاس یہ تینوں آ گئے ہیں، تو ہمارا ٹیبل مکمل ہونے کے قریب ہے۔ قائم کرنے والا، مقام جس کو قائم کیا جائے، اقامت قائم کرنا۔ جی اب جنہوں نے پہلے نہیں کرائے، جی سسٹر نسیم آپ کروائیے، ترجمے کے ساتھ کروائیے، اس کے بعد مقیم قائم کرنا، جس کو قائم کیا جائے، اقامت قائم کرنا۔ شاباش رابعہ عرفان آپ بھی بیٹا کرا لیں۔ مقیم قائم کرنے والا، مقام جس کو قائم کیا جائے، اقامت قائم کرنا۔ ویری گڈ۔ اور کوئی کروانا چاہتا ہے؟ جی مسز خلیل آپ بھی کروائیے، مسز خلیل انمیوٹ کریں۔ مقیم قائم کرنے والا، مقام جس کو قائم کیا جائے، اقامت قائم کرنا۔ کیونکہ یہ کمزور ہے تو تھوڑا سا ڈفرنٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام تھا تو اقامت گلتا کے ساتھ جو ہے اس کا مصدر آتا ہے، اور یہ بھی تھوڑا ڈفرنٹ آئے گا، اس میں مسلمون اور مسلمون تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک، اس میں مقیم اور مقامون آئے گا۔ یہ ہم نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، یہ ٹیبل بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا ٹیبل ہو گیا مکمل۔ اقام ویسے تو سسٹر نے ساتھ ساتھ کرا دیا تھا، اقامت اس عورت نے قائم کیا، ٹھیک ہے، اقامت نیچے ہاتھوں میں، اور ہیا تقیم وہ عورت قائم کرتی ہے مدارے میں۔ تو ٹیبل ہمارا پورا، جی پروین عابد کروائیے ٹیبل۔ اقامو اس نے قائم کیا، اقامو والے میں زبر، سوری اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو اس نے ان سب نے قائم کیا، اقمتا آپ نے قائم کیا، اقمتو میں نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا، ہیا اقامت اس عورت نے قائم کیا، یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں، تقیمو آپ قائم کرتے ہیں، اقیمو میں قائم کرتا ہوں، تقیمونا آپ سب قائم کرتے ہیں، نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں، ہیا تقیمو عورت قائم کرتی ہے، آکم قائم کرو نہیں آکم نہیں، قائم کر، سے دوبارہ سے سب قائم کرو، اکیم بولیں، اکیم، جی آکم نہیں کہنا، اکیم اکم ہے نا، زبر ہے، اکیم، ٹھیک ہے، اکم قائم کر، اکیمو شاباش، قائم کرو، کرو، لا تقم مت قائم کر، لا تقیمو مت قائم کرو، یعنی تم سب مت قائم کرو، جس کو شاباش، تم مقیم، سب مت قائم کرو، مقیم قائم کرنے والا، مقام جس کو قائم کیا گیا، اقامت قائم کرنا۔ جزاک اللہ، ایکسلنٹ۔ تو یہ سب کی سمجھ میں گئی بات۔ دیکھیں حمزہ تھرو آؤٹ چلا آپ کے ماضی کے سب صیغوں میں اسپیشل، اور حمزہ ڈلا ہوتا ہے اوپر ساتھ، اور باب افعال میں فعل مضارع میں شروع میں یہ پیش سے بنتا ہے، پیش والا مضارع، علامہ اس کا باب تفعیل کا بھی، باب مفعالہ کا بھی، باب افعال کا، یہ تینوں پہلے باب کا جو مضارع ہے، فعل مضارع ہے، وہ پیش سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم پکا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے امر میں بھی حمزہ آتا ہے شروع میں، ویسے تو اس میں نیچے تھا تو کم بنا لیتے اگر ویسے کوئی بات ہوتی، لیکن اس کا قطعی حمزہ یہ اس میں آتا ہے خاص طور، اور یہ زبر کے ساتھ آتا ہے، باب افعال میں ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں پکی، تو کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے الحمدللہ۔ تو جی کوئی اور بھی کروانا چاہے گا پورا ٹیبل کوئی کلی؟
पूरा टेबल और कौन कराएगा? जी मैं करवाऊं? जी सिस्टर तबस्सुम कराएं। सिस्टर तबस्सुम आज थोड़े दिनों के बाद वो बिजी होती है, मुझे पता है जॉब में। चलिए सिस्टर तबस्सुम कराइए। अकामा उसने कायम किया, अकामु उन सब ने कायम किया, अकमता आपने कायम किया, अकमतु मैंने कायम किया, अकम तुम आप सब ने कायम किया, अकमना हम सब ने कायम किया, अकामत उस औरत ने कायम किया। युकीमु वो कायम करता है, युकीमुना वो सब कायम करते हैं, तुकीमु आप कायम करते हैं, उकीमु मैं कायम करता हूँ, तुकीमुना आप सब कायम करते हैं, नुकीमु हम सब कायम करते हैं, तुकीमु वो औरत कायम करती है। हमारे अब ये अकिम कायम कर, अकीमु कायम करो, ला तुकिम मत कायम कर, ला तुकीमु मत कायम करो। इसम फाइल है मुकीमुन कायम करने वाला, मफूल है मुकामुन जिसको कायम किया जाए, और इकामत कायम। इकामतुन मस्तर शाबाश। तो ये हमने इम्पोर्टेंट नोट किया कि ये इकामतुन फ्लोट चलेगा माजी में, और पेश वाला फेल मुदारे बनेगा, और ये हमजा जबर के साथ इसकी चाबी फेल अमर की चाबी में जबर के साथ, कहीं जबर वाला हमने अमर नहीं पढ़ा, और सवाए बाबे इफाल पे अस्लिम में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बातें हम इंशाल्लाह याद रखेंगे। जी 6 चाबियां कौन कराएगा? इसका हाथ और खड़ा था। जी जी रबिया इरफान कराइए बेटा, तर्जमे के साथ कराइए 6 चाबियां। अकामा कायम किया, अकाम अकामा उसने कायम किया, युकीमु वो कायम करता है, अकिम कायम कर, मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, इकामतुन कायम करना। इसके रूट वर्ड्स क्या है? मादे के काफ वाव काफ, काफ वाव शाबाश। अलिफ कभी भी रूट मादे के हरूफ में नहीं नहीं होता। होगा या होगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह इसने लिखा। कमजोर वर्ड। ये हमें ये उन्होंने इसमें भी रेफरेंस बता दिए कि कैसे इसमें हम बनाते हैं इसमें सारी चीजें। तो ये याद रखें, ये अकीम है, जबर और हमजा इसमें लिखी होती है। ठीक है, ये खास बात है। मुकीम मकामुन जैसे हम उर्दू का मकाम नहीं है, ठीक है, वो नहीं है, वो मकाम अलग है। ये जिसको कायम किया जाए, वो कायम अकीम सलात, तो हम बहुत कहते हैं ना, हमारे हमें पता होता है। चलिए जी वर्कबुक। मैम जी जी, वाला कमजोर वर्ड है, क्या चीज? अकामा हमजा वाला कमजोर वर्ड है, नहीं नहीं हमजा ये वाला क्यों? मजीद फी है, मुझे बताएं क्यों नहीं है ये? हमने कहा ये बाब इसलिए से आता, बाबा इफाल में हमजा क्या जीत फी होता है। कि इसकी मादा में हमजा नहीं है। इसके मादा तो काफ व मीम अभी बताया ना सिस्टर रबिया ने हमें। जी ठीक है मैम। ठीक है, वो मादा के तो मादा का रूप में कमजोर हर्फ है, ये कमजोर फेल है, लेकिन हमजा वाला नहीं है। ठीक है, बा जो हमने किया था उसमें अलिफ भी था और हमजा भी था, तो वो कमजोर भी था और हमजा वाला भी था। ये ठीक है मैम। ये मजीद फी का है, बाबे फाल का हमजा है, मजीद फी का हमजा है। सबसे पहले रूट वर्ड्स देखें, रूट लेटर्स देखें, ठीक है, फिर आप डिसाइड करें कि ये क्या है। अगर आप तक, इसलिए हर टेबल के रूट वर्ड, टेबल जब आप करते भी हैं, इवन आपको साथ बताना चाहिए कि मादा इसका ये है, इसका बाब ये है, फिर ताकि हमें पक्का रहे। इस वजह मैंने भी, उन्होंने किया ना 6 चाबियां, मैंने कहा जी इसके रूट वर्ड बताए, उन्होंने बोला का वाओ में, तो इसका मतलब है वाओ की वजह से ये कमजोर हो गया, तो हमजा वाला तो ना हुआ। और क्यों नहीं हुआ आपको पता, आपने खुद ही बताया कि बाबे फाल है, ये मजीद फी है। ठीक हो गया और क्लियर है सब जी कुछ? मैम। सवाल है तो पूछ सकते हैं। देखिए इस तरह भी हमें ये चीजें पक्की हो जाती है ना, इन लेसन का यही मतलब है ना, किताबों में लिखा हुआ तो सब कुछ है ना, कुछ इंटरेक्शन जब करते हैं तो उसमें मैं आपसे सीखती हूँ, आप मुझसे सीखते हैं, हम मिलजुल के सीखते हैं, है ना, ऐसे हो, फिर हमें याद भी रह जाता है। वर्कबुक भी देख लेते, देखें वर्कबुक कोई, या वर्कबुक पर पेंसिल से लिख लिया करें या किसी नोटबुक में, इसमें आपकी गलतियां होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम हर लेसन के साथ आपको वर्कबुक करवाते हैं।
अब अकामा का टेबल हमने कर लिया है और आप सबको माशाल्लाह समझ भी आ गई है। तो अब हम सब कायम करने वाले हैं नमाज अल्लाह के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि हम सब कायम करने वाले हैं, कौन सा सीगा बन रहा है टेबल? ये बन रहा है नुकीमु। नहीं तो सारे का बन रहा ना, तो हम नमाज कायम करते हैं या करेंगे हुआ उसका मतलब। ये इसम मुकीम कायम करने वाला का क्या था? मुकीमुन तो मुकीम ना उसकी जमा बना लें। हमेशा इसकी ट्रांसलेशन करके देखें कि इसमें कौन सा सीगा है, आपकी कभी गलत नहीं है। मुकीम नानु मुकीमुन सलात, नाहनु हम, नाहनु मुकीमुन सलाता लिल्लाही, नहीं मुकीम देखिए अभी हमने देखो ये टेबल पे जाते वापस, मुकीमुन था कायम करने वाला, तो इसकी जमा बन सकती है ना। ये देखिए ऊपर लिखा वाउनून। जी तनवीन हो सकती है, और फिर हमने ये भी देखा था कि इसकी वाउनून या यानून वाली जमा बन सकती है। तो मुकीमुना कायम करने वाले, हम नाहनु, नाहनु नानु मुकीमुन, मुकीमुन भी अल्लाह के लिए। अलग अलग पहले उसका देखें, फिर जुमला, अब जुमला पूरा बनाए किसने बनाना। अब बताइए अरबी क्या बनी, और सब लिख नहनु सलाता लिल्लाहि। युकीमून अस्सलाता लिल्लाहि। जबरदस्त, सब कोई गलती नहीं होगी। अब उसको फेयर करके अपनी वर्कबुक में लिख लें, ठीक हो गया। इसी तरह जब तर्जमा भी करना हो ना, अरबी टू उर्दू या दोनों सूरतों में अलग अलग देख लें। उस दिन हमें वो गलत हो रहा था तो हमने कहा नहीं, इसका सीगा तो जो है वो गायब का वाहिद का है, तो तर्जमा हम जमा वाला कैसे कर सकते हैं। फिर हमने ब्रेकअप करके किया तो हमारा तर्जमा सही हो जाता। ठीक है, अकीम सलाम, अकीम कौन सा यहाँ, तुम ये जमा अमर का जमा का सब कायम जमा कायम करो। नमाज कायम करो। ठीक है, सब कायम करो नमाज। कायम करो नमाज। ठीक है, यही हो गया ना। तुम सब कायम करो नमाज। कायम करो नमाज। वेरी गुड, तुम सब नमाज कायम करो, कि तुम सब कायम करो नमाज, एक ही बात है, पीछे उसको आप कर सकते हैं। हमेशा सीगा देखें, ठीक है। अब किसी ने कहा नुकीमू, नुकीमू का क्या मतलब है? हम कायम करते हैं या हम कायम करेंगे। तो करने वाले कौन हुआ? ये तो इसम फाइल होता है। ठीक है, ये उसके जब आप सीगा डिटरमिन कर लेते हैं ना, फिर आप 6 चाबियां पढ़े तो आपको बिल्कुल ठीक आ जाता है। और प्लीज जो हम पार्ट के 6 चाबियां करते हैं उसके पूरे पूरे टेबल्स साथ मैंने टेबल शेयर किए हैं, उनको देखें सर, क्योंकि आपको बस वो कोई सा सीख देते हैं और फिर कहते हैं कि जी इसकी बताएं कोई चीज, तो फिर वो आपको एक दफा देख लें कि किस पैटर्न पे बन रहा है। अगर उसका रेफरेंस टेबल आपको याद है ना, तो फिर आगे से सीखे बनाने बिल्कुल आसान होते हैं। अगर काला के पर का उसका कोड बताया तो फिर उसके हिसाब से हम उसके बा के बनाएंगे तो ठीक बन जाए। थोड़ा बहुत चेंज होती है वो एक दो चीजों की, मस्तर डिफरेंट होते हैं, कमजोर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन कमजोर के ही कोड से बनाएंगे तो। चले जी, अरबी में हाँ में जवाब दीजिए। हल युकीमुन सलाह, अभी ये हमने किया भी है। नाम सीगा है हल युकीमुन सलाह, सलाता तो युकीमुन कौन सा सीगा है? आता है, आप लोगों ने मुझे शुरू में बता दिया था आज। ये जमा माजी का है, गायब का। वेरी गायब गायब हम इसका जवाब देंगे। मदारे करना है मुदारे। हाँ में देना तो नाम, वेरी गुड। वदारे जमा गायब, सिर्फ मुदारे नहीं बात बनती ना, क्योंकि तो अगर होता तो मदारे जमा मुखातिब या जमा हाजिर था। ये मदारे जमा गायब है, या होती है शुरू में तो वो गायब तो वो हाजिर होता है। ठीक है, जिसको मुखातिब भी कह सकते हैं। ये उसका इशारा है 4 उंगलियों से सामने, और ये उसका इशारा है गायब का, वो उधर जो दूर है कहीं हमें नहीं पता। तो चूंकि ये गायब था तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हाल को हम नाम कह देंगे और सवालिया निशान हटा देंगे। क्लियर? किसी चीज में शक को पूछ लिया करें, सही है? क्लियर है मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें अकामा का टेबल आ गया तो हम अरादा का भी टेबल बनाने की उसी पैटर्न पे कर सकते हैं। बेशक पहले आप 6 चाबियां बना ले और उसके जी पर भी नाबिद कीजिए क्वेश्चन। मैडम अरादा
अरादू, अराद, अरत्ता, अरत्तु, अरत्तुम, अरदना, अरादत, रादत, युरीदु, युरीदूना, चल अरदत आना चाहिए, क्या था? अरद या अरादत, अरादत है ना, अरादत, शाबाश अरदत, रादत, अरदत, जी। अब फेल में दाएं, अरदत, युरीदु, युरीदूना, युरीदु, जी, तुरीदु, युरीदु, युरीदूना, तुरीदु, उरीदु, ना, नुरीदु या नुरीदु, नुरीदु, तुरीदु, तुरीदूना या तुरीदु, पेश से बन रहा है अरिद, अरिद, जी, जी, वेरी पेश से बन रहा है, अरिद, अरिदु, तुम सब इरादा करो, अरीदू, अरीद, ला तुरीदु, मुरीदुन, मुरादुन, इरादतुन। जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो इसी तरह से आप लोग, और कभी यूं कर ले, उसको देख के रख लें, वरना इसमें एक लाइन लगाएं, एक साइड पे टेबल लिखे कामा का और उसके साथ साथ ये बना दें, ठीक है? इसी को देख के बनाया मैंने। बाबे फाल का हमजा साथ लिखा जाता है, ठीक है? जी ठीक है। वरना तो अगर ना लिखा हो, किसी पे भी जेर जबर अगर कोई हरकत आ जाती है अलिफ पे, तो वो ऑटोमेटिकली हम उसको कहते हैं ये हमजा है, ठीक है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोर्स पहले हमने बाब जो है फतहा, नसरा, दराबा, समिया के याद किया, फिर हमने कमजोर वाली बात याद किए, वादा, काला, ज़ादा, दा, हदा, खाफा, फिर हमने डबल वाली दल्ला, जन्ना, मस्सा। देखें अब आज सल्ला आया था तो दल्ला के पैटर्न पे हमने फौरन बना लिया। इसी तरह से अब मजीद फी में आप देखें, अल्लामा युअल्लिम पेश के साथ, अल्लिम, हासिबा युहासिबु, हासिब पेश के साथ, अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम पेश के साथ, और ये इसका अमर जबर वाले हमजा के साथ बन रहा है, जो किसी और में नहीं बनता। इसी तरह से अकिम भी बना, ठीक है, अरिद भी बना, ठीक हो गया। और इससे अब हमने ये भी कर लिया, हमने तदब्बरा तो या तदब्बरू, अब ये जबर के साथ, ये इन तीनों के बस पेश से थे, तदारसा या तदारसा, तदारसा, फिर इनकलाबा यनकलिबु, जबर से इख्तलफा यख्तलिफु, इख्तलिफ, इस्तगफरा यस्तगफिर, इस्तगफिर, जेर 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 वाला हमजा, ठीक है? तो ये हम इस तरह से, इनको जरूरत ही नहीं थी, हमने कुछ नहीं किया, तो ये हम याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे ही हम अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।